اب بھی کوئی جنرل باجوہ کے جانشین، چلو جانشین یا گدی نشین، کرسی نشین جیسے بھی آپ سمجھیں وہ ہے. جی. کو 8 مئی کو یہ پتا تھا کہ 9 مئی کو یہ ایسا واقعہ کسی نے پلان کیا ہوا ہے، منصوبہ بندی ہوئی ہے، اس کی پوری اس منصوبہ بندی کے مطابق عمل ہوا. میں یہ کہتا رہا ہوں کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، اگر آئے تو وہ ضرور کسی ڈیل کے ذریعے آئے. اگر آئے تو ڈیل کے علاوہ نہیں آ سکتے، کیونکہ اگر ڈیل نہیں ہوگی تو وہ اگر واپس آئیں گے تو ان کو جہاز پہ ہی گرفتار کیا جائے گا. اس کے برعکس ہوا بالکل. لندن میں ہی یہ ان کو ہائی کمشنر نے سی آف کیا، پروٹوکول ان کو دبئی میں بھی ملا، جدہ میں بھی ملا، اور پورا وزارت عظمیٰ کا پروٹوکول ملا. پھر وہ جب اسلام آباد اترے تو ہائی کورٹ کی عملہ وہاں پہنچا ہوا تھا. ان کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں، ان کو سہولت یا ان کی سہولت کاری کے لیے ان کے بائیو میٹرکس وہیں ایئرپورٹ پہ ہوئے. اتنے احسان کیا چیف جسٹس صاحب نے، اور پھر ان کو جہاز ان کا لاہور پہنچا. لاہور سے وہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے جلسہ گاہ میں گئے، اور ایک مفرور قیدی، مفرور مجرم کو اتنی سہولت جب ملے تو وہ ڈیل ہی ہوتی ہے نا. وہ نہ ڈھیل ہے نہ کچھ ہے، وہ ڈیل ہے، ڈیل. اب بھی کوئی جنرل باجوہ کے پیش رو کہتے ہیں کہ پیش روی کہتے ہیں، بعد میں آنے والے کہتے ہیں، پریڈیسیسر. نہیں، پریڈیسیسر تو نہیں، سکسیسر. سکسیسر کہہ لیں. پر اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جانشین. چلو جانشین یا گدی نشین، کرسی نشین جیسے بھی آپ سمجھیں. وہ ہے. جی. اگر تو ڈیل کے مطابق چلتا رہا کام تو پھر تو الیکشن شاید ہو بھی جائے، لیکن اگر ڈیل کے مطابق ڈیلیور نہ کر سکے نواز شریف صاحب، اور کسی قیدی کا وہ ووٹ بینک نہ توڑ سکے، تو پھر الیکشن شاید. یہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. پاکستان میں یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ. آپ کو 8 مئی کو یہ پتا تھا کہ 9 مئی کو یہ ایسا واقعہ کسی نے پلان کیا ہوا ہے، منصوبہ بندی ہوئی ہے، اس کی پوری اس منصوبہ بندی کے مطابق عمل ہوا. کوئی پتا تھا آپ کو کہ 8 مئی کو کہ 9 مئی سے کیا ایک نیا سلسلہ کس طرح شروع ہو جائے گا؟ سب الٹم پلٹم ہو جائے گا. جو قیدی تھا یا مفرور قیدی تھا وہ تخت کی جانب بڑھ رہا ہوگا، اور جو اس وقت تخت نشین تھا وہ ایک جیل کی کال کوٹھری میں پڑا ہوگا. تو پاکستان میں آپ ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے. بار ایسوسیشنز کا، پاکستان کے وکلاء کا یہ ایک کمال ہے کہ مارشل لا ہو یا جمہوریت ہو، بار کی الیکشن ہر سال ہوتی ہیں. 200 کے قریب بار ایسوسیشن، صرف سپریم کورٹ بار نہیں، 200 کے قریب بار ایسوسیشن صوبائی، پھر صوبائی کے آگے جو بینچز بنے ہوئے ہیں ان کی، پھر ڈسٹرکٹ بار، پھر تحصیل بار، پھر بار کونسل، یہ سب ملا کے کوئی تقریباً 200 بارز کی ہر سال الیکشن ہوتی ہے. کسی قسم کے بھی ماحول ہو باہر، اور یہاں ایک اچھے ماحول میں الیکشن ہو جاتا ہے. ہر سال ہارنے والا جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے، اور دوسرے دن آ کے وہ کمرہ صدارت میں بیٹھ جاتا ہے. یہ وکلاء سے ساری قوم کو یہ بات بھی سیکھنی چاہیے.